بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج الحمدللہ ثم الحمدللہ ایک مرتبہ پھر درس قرآن میں حاضر ہیں۔ آج کا درس قرآن سورہ بقرہ پارہ 2 آیت نمبر 236 236۔ اس آیت مقدسہ سے ترجمہ اور تفسیر، خلاصہ تفسیر اور اس سے اہم نکات جو ہیں وہ بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضہ ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنین۔ اگر تم عورتوں کو طلاق دے دو تو جب تک تم ان کو چھو نہ یا کوئی مہر نہ مقرر کر لیا ہو تب تک تم پر کچھ مطالبہ نہیں، اور ان کو ایک جوڑا برتنے کو دو، مالدار پر اس کی طاقت کے مطابق اور تنگ دست پر اس کی طاقت کے مطابق دینا لازم ہے۔ شرعی دستور کے مطابق انہیں فائدہ پہنچاؤ، یہ بھلائی کرنے والوں پر واجب ہے۔ یہ آیت مقدسہ اور اس کا ترجمہ تھا۔ اب اس کا کچھ خلاصہ یہ ہے کہ یہاں فرمایا نا معلم تمسوہن، جب تک تم انہیں نہ چھوؤ یا تم نے انہیں نہ چھوا ہو۔ آیت میں مہر کے چند مسائل کا بیان ہے۔ جس عورت کا مہر مقرر کیے بغیر نکاح کر دیا، اگر اس کو ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دے دی تو کوئی مہر لازم نہیں۔ ہاتھ لگانے سے یہاں حق زوجیت ادا کرنا ہے، یعنی ہم بستری کرنا مراد ہے، اور خلوت صحیحہ بھی اسی کے حکم میں ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ مہر کا ذکر کیے بغیر بھی نکاح ہو جاتا ہے، نکاح درست ہے، مگر اس صورت میں اگر خلوت صحیحہ ہو گئی یا دونوں میں سے کوئی فوت ہو گیا تو پھر مہر مثل دینا واجب ہے، بشرطے کہ نکاح کے بعد انہوں نے آپس میں کوئی مہر طے نہ کر لیا ہو۔ اور اگر خلوت صحیحہ سے پہلے طلاق ہو گئی تو 3 کپڑوں یعنی کرتا، شلوار اور دوپٹے پر مشتمل ایک جوڑا جو ہوتا ہے اس کا سوٹ دینا، یعنی ایک سوٹ دینا ان پر واجب ہوتا ہے۔ یہاں آیت میں اسی کا بیان ہے، اور اگر جوڑے کی جگہ اس کی قیمت دے دی جائے تو یہ بھی ہو سکتا ہے۔ نیز جس عورت کا مہر مقرر نہ کیا ہو اور اس کو خلوت صحیحہ سے پہلے ہی طلاق دے دی ہو تو اس کو تو جوڑا دینا واجب ہے، اور اس کے سوا ہر مطلقہ کے لیے جوڑا دینا یہ مستحب ہے۔ علی الموسع قدرہ، مالدار پر اس کی طاقت کے مطابق دینا لازم ہے۔ امیر اور غریب پر ان کی حیثیت کے مطابق جوڑا دینے کا حکم ہے، یعنی اگر مرد اور عورت دونوں مالدار ہوں تو جوڑا اعلیٰ درجے کا ہوگا، اور اگر دونوں محتاج ہوں تو جوڑا جو ہے وہ معمولی درجے کا ہوگا۔ ایک مالدار ہو اور ایک محتاج ہو تو جو جوڑا ہے وہ مالدار ہو اور محتاج ہو تو جوڑا درمیانی درجے کا ہوگا۔ یہی شریعت مطہرہ مطالبہ کرتی ہے۔ اگلی آیت مقدسہ میں فرمایا: وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَلَا تَنسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ اور اگر تم عورتوں کو انہیں چھونے سے پہلے طلاق دے دو اور تم ان کے لیے کچھ مہر بھی مقرر کر چکے ہو تو جتنا تم نے مہر مقرر کیا تھا اس کا آدھا دینا واجب ہے، مگر یہ عورتیں کچھ مہر معاف کر دیں یا وہ شوہر زیادہ دے دے جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے۔ اور اے مردو، تمہارا زیادہ دینا پرہیزگاری کے زیادہ نزدیک ہے،
اور آپس میں ایک دوسرے پر احسان کرنا نہ بھولو، بے شک اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے۔ اس آیت مقدسہ میں فرمایا کہ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ، اگر تم نے عورتوں کو انہیں چھونے سے پہلے ہی طلاق دے دی، حق زوجیت ادا کرنے سے پہلے ہی طلاق دے دی، یا خلوت صحیحہ ہونے سے پہلے ہی طلاق دے دی، تو اب کیا کرنا ہے؟ اس کے بارے میں یہاں 6 چیزیں بیان ہوئی ہیں۔ ایک یہ کہ اگر مہر مقرر ہو اور عورت کے قریب جائے بغیر اسے طلاق دے دی تو مقرر کردہ مہر کا نصف یعنی آدھا دینا۔ مثلا کسی نے اگر 10,000 مہر مقرر کیا تھا، اب اس نے نہ ہی خلوت صحیحہ کی اور نہ ہی اس کے ساتھ ہاتھ لگایا، نہ ہی چھوا اس کو، تو اب کیا اس نے طلاق دے دی، تو اب اس 10,000 کی جگہ اس کو 5,000 مہر دینا ہوگا۔ اگر عورت اس آدھے میں سے بھی معاف کر دے تو یہ بھی جائز ہے، وہ معاف کر سکتی ہے۔ اور اگر شوہر اس 10,000 سے بھی زیادہ دینا چاہے تو وہ دے سکتا ہے، یہ بھی جائز ہے۔ شوہر کا اپنی خوشی سے آدھے سے زیادہ دینا، یعنی اگر 5,000 دینا تھا اب وہ 10,000 دے رہا ہے تو یہ بھی جائز ہے، 5,000 دینا تھا تو 6,000 دے رہا ہے تو یہ بھی جائز ہے۔ یہ فرمایا شوہر کا اپنی خوشی سے جو زیادہ ہے یہ اس کا دینا یہ تقوی اور پرہیزگاری کے زیادہ قریب ہے۔ بیوی کو طلاق دینے کے باوجود کوئی زیادتی، کوئی بھی اس کے حق تلفی نہ کی جائے، بلکہ اس کے حق تلفی کرنے کے بجائے، اس کے ساتھ زیادتی کرنے کے بجائے فرمایا تم احسان کرو، احسان سے پیش آؤ۔ کیوں؟ فرمایا احسان سے اس لیے پیش آؤ کہ اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ بخشنے والا ہے، اللہ مہربان ہے۔ تم احسان سے اس کے ساتھ پیش آؤ گے، اللہ تمہارے ساتھ مہربانی سے پیش آئے گا، اللہ تمہارے ساتھ مہربانی کرے گا، اللہ تمہارے ساتھ تم پر کرم کرے گا، تم پر رحم کرے گا۔ اللہ کا حکم ہے کہ اگر میاں بیوی میں جدائی ہو رہی ہو تب بھی آپس میں احسان کرنا نہ بھولو، یعنی طلاق کے بعد آپس میں کینہ، آپس میں عداوت، آپس میں جو قدورتیں ہوتی ہیں یہ بہت بڑھ جاتی ہیں۔ تو یہ کینے، یہ عداوتیں، یہ قدورتیں اسلامی اور قرابت کے حقوق کا لحاظ نہیں رکھنے دیتی۔ تو ان ساری جو چیزیں ہیں ان کو سائیڈ پہ کر کے تم اسلامی حقوق کا لحاظ رکھو۔ اس میں حسن سلوک اور مکارم اخلاق کی ترغیب یہاں دی گئی ہے کہ تم اخلاق سے پیش آؤ۔ سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ دولت نہیں ہے۔ سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ پیسہ نہیں ہے، عزت نہیں ہے۔ سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ وہ بندے کا حسن اخلاق ہے۔ آپ کا حسن اخلاق ہوگا تو تمہاری عزت یہاں بھی ہوگی، آخرت میں بھی ہوگی۔ حسن اخلاق نہ ہوا، بد خلق ہوئے، بد اخلاق ہوئے تو کیا ہوگا؟ تو نہ تمہاری یہاں دنیا میں عزت ہوگی نہ آخرت میں عزت ہوگی۔ پھر آیت کے آخر میں کیا فرمایا؟ یہ بھی فرمایا کہ اللہ تمہارے اعمال دیکھ رہا ہے، یعنی اس تصور اور اعتقاد کو ہر وقت ذہن نشین رکھو تاکہ تم ظلم اور زیادتی اور بربریت سے بچ سکو اور فضل و احسان کی طرف مائل رہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ ہے میرا اسلام۔ کتنی پیاری تعلیم دے رہا ہے کہ طلاق کا معاملہ اتنا شدید ہوتا ہے کہ عموماً دونوں فریقین کا جذبہ جو انتقام کا ہوتا ہے اس جذبے میں اندھے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی جان کی پرواہ نہیں کرتے، یہاں تک کہ ایک دوسرے کو جان سے بھی مار دیتے ہیں، اور جان سے مارنے میں کچھ کامیاب ہو جاتے ہیں، کچھ اس کی خواہش مند ہوتے ہیں۔ لیکن اللہ رب العالمین یہاں پر بھی آپس میں حسن سلوک، آپس میں محبت، آپس میں بھائی چارگی، اور خصوصاً مرد کو زیادہ تاکید کی ہے کیونکہ زیادہ ایذا عام طور پر مرد اور اس کے خاندان کی طرف سے ہوتی ہے۔ تو یہاں کتنے آسن انداز میں فرمایا ہے نا کہ بے شک اللہ تمہارا یہ کام دیکھ رہا ہے۔ اگلی آیت مقدسہ میں فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی وقوموا للہ قانتین۔ اللہ اکبر۔ فرمایا تمام نمازوں کی پابندی کرو، تمام نمازوں کی پابندی کرو
اور خصوصاً درمیانی نماز اور اللہ کے حضور ادب سے کھڑے ہوا کرو۔ یہ آیت مقدسہ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، تمام نمازوں کی پابندی کرنے کا حکم، نکاح اور طلاق کے مسائل بیان کرنے کے بعد اب اسی دوران نماز کی تاکید فرمائی۔ گویا یہ سمجھانا مقصود ہے کہ بندوں کے حقوق ادا کرتے ہوئے خالق کائنات جل مجدہ الکریم، جو خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ رازق ہے، اس کے حقوق سے غافل نہ ہو جانا۔ پنجگانہ فرض نمازوں کو ان کے اوقات پر ارکان اور شرائط کے ساتھ ادا کرتے ہوئے اپنے رب کو راضی کرو، اپنے رب کو راضی کرو۔ کیوں کہ شریعت مطہرہ دیگر معاملات میں حکم الہی پر عمل اسی صورت میں ہوگا کہ جب دل کی اصلاح ہوگی، جب باطن کی اصلاح، جب تزکیہ نفس ہوگا، جب دل کی اصلاح ہوگی۔ اور دل کی اصلاح کس سے ہوتی ہے؟ نماز سے ہوتی ہے، نماز کی پابندی سے ہوتی ہے۔ نیز فرمایا کہ تمام نمازوں کی پابندی اور نگہبانی کرو۔ اس نگہبانی اور پابندی میں ہمیشہ نماز پڑھنا، باجماعت پڑھنا، درست پڑھنا، صحیح وقت پر پڑھنا، صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنا، یہ سب داخل ہے۔ اور درمیانی نماز کی بالخصوص تاکید ہے۔ یہاں درمیانی نماز سے مراد عصر کی نماز ہے، جیسا کہ بخاری شریف سے ہے، بخاری شریف کی حدیث مبارکہ 6396، اس میں فرمایا کہ نماز وسطیٰ سے مراد یہاں نماز عصر ہے۔ نماز عصر کی تاکید کی ظاہری وجہ یہ سمجھ آتی ہے کہ ایک تو اس وقت دن اور رات کے فرشتے جمع ہوتے ہیں، تو جب ہم نماز عصر ادا کر رہے ہوں گے تو دن والے فرشتے جا رہے ہوں گے، رات والے فرشتے آ رہے ہوں گے، تو جاتے وقت بھی جب وہ رجسٹر کلوز کریں گے تو بندہ مومن نماز عصر میں ہوگا، اور آنے والے فرشتے جب رجسٹر اوپن کریں گے تو بندہ مومن سجدہ ریز ہوگا، سجدے میں ہوگا۔ تو آنے جانے والے رجسٹر کو بند کریں تو نماز پر بند کریں، آنے والے رجسٹر کی ابتدا کریں تو نماز پر کریں۔ تو یہ ہے میرے رب کا کرم اس امت پر۔ دوسرا یہ کہ اس وقت کاروبار کی مصروفیت کا وقت ہوتا ہے، تو اس غفلت کے وقت میں نماز کی پابندی کرنا زیادہ اہم ہوتا ہے، زیادہ اہم ہوتا ہے کہ اس وقت بازار میں ہلہ گلہ ہو رہا ہوتا ہے، بازار میں لوگ رات کے سامان خرید رہے ہوتے ہیں، گھر کا سامان اس وقت خرید رہے ہوتے ہیں، تو اس وقت زیادہ غفلت کا وقت ہوتا ہے۔ تو اس لیے تاکید فرمائی ہے، ساری نمازوں کی پابندی کرنی ہے، فجر ہے، ظہر ہے، عصر ہے، مغرب ہے، عشاء ہے، ساری نمازوں کی پابندی، بالخصوص صلاۃ وسطیٰ کی پابندی کرنی ہے، یہ ہے۔ پھر فرمایا وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اللہ اکبر، اور اللہ کے حضور ادب سے کھڑے ہو جاؤ۔ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اللہ کے حضور ادب سے کھڑے ہو جاؤ۔ اللہ کے حضور ادب سے کھڑے ہونا، بارگاہ الہی میں کھڑا ہونے کا طریقہ یہ ہے کہ ادب سے کھڑا ہوا جائے، لہٰذا کھڑے ہونے کے ایسے طریقے ممنوع ہیں جس میں بے ادبی کا پہلو نمایاں ہو۔ اس سے چند مسئلے معلوم ہوئے۔ ایک یہ کہ نماز میں قیام فرض ہے، دوسرا یہ کہ نماز میں کھانا پینا بات چیت کرنا یہ بھی حرام ہے۔ کیوں کہ فرمایا قانتین، بات چیت کرنا حرام، کہ نماز میں گفتگو کرنا اسی آیت مقدسہ سے منسوخ ہوا۔ وقوموا للہ قانتین، اللہ کے حضور ایسے کھڑے ہوں، اللہ کے حضور ایسے کھڑے ہوں کہ جیسے کھڑے ہونے کا حق ہے، قانتین۔ پھر اگلی آیت مقدسہ فرمایا گیا فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ۔ پھر اگر تم خوف کی حالت میں ہو تو پیدل یا سوار جیسے ممکن ہو نماز پڑھ لو، جیسے ممکن ہو۔ اگر تم خوف کی حالت میں ہو تو جیسے ممکن ہو نماز پڑھ لو۔ پھر جب حالت اطمینان میں ہو جاؤ تو اللہ کو یاد کرو جیسا اس نے تمہیں سکھایا ہے جو تم نہ جانتے تھے۔ یہ آیت مقدسہ، اس آیت مقدسہ میں بھی یہاں دشمن یا درندے وغیرہ کے خوف کی حالت میں نماز کا حکم دیا،
اور طریقہ بھی بیان کیا کہ اگر خوف کی ایسی کنڈیشن ہے، خوف کی ایسی صورت ہے کہ ایک جگہ ٹھہرنا ممکن نہیں ہے، تو پیدل چلتے ہوئے یا سواری پر ممکن ہو تو نماز پڑھ لو، اور اس نماز کو دہرانا بھی نہ پڑے گا، اور جدھر جا رہے ہو ادھر ہی منہ کر کے نماز پڑھ لیں۔ قبلہ کی طرف منہ کرنے کی بھی شرط نہیں ہے، مطابق نماز، اور جب حالت امن میں ہو تو پھر اپنے معمول کے مطابق نماز پڑھی جائے گی۔ البتہ اگر خوف کی ایسی حالت ہو کہ اس میں ٹھہرنا ممکن ہو، جیسے جنگ کے موقع پر دشمنوں کے حملے کا ڈر بھی ہے لیکن کسی جگہ ٹھہرے ہوئے بھی ہیں، تو اب کیا ہوگا؟ اس کا باجماعت نماز پڑھنے کا طریقہ بھی ہے، جو سورۃ النساء کی آیت نمبر 102 میں مذکور ہے، وہ انشاءاللہ آئے گا، زندگی رہی تو وہ ہم بیان کریں گے۔ تو بہرحال یہاں کیا فرمایا گیا کہ حالت خوف میں بھی نماز چھوڑنی نہیں ہے، جس حالت میں بھی ہو تمہیں نماز پڑھنی ہے، نماز کی چھوٹ نہیں ہے، وہ حالت امن ہو، حالت جنگ ہو، حالت خوف ہو، بیمار ہو، جس طرح بھی لاچار بھی ہوں۔ فرمایا اگر کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہے نا، کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر پڑھو، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے لیٹ کر پڑھو، لیٹ کر نہیں پڑھ سکتے تو اشارے سے پڑھو، نماز معاف نہیں ہے۔ نماز کیونکہ دین کا ستون ہے، نماز مومن کی معراج ہے، نماز سے زندگیاں دراز ہوتی ہیں، نماز سے رزق میں برکت ہوتی ہے، نماز سے عمر میں برکت ہوتی ہے۔ نماز، میرے آقا نے فرمایا نا، قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ وہ کیسا امتی ہے کہ نماز کو ضائع کر کے کہتا ہے میں عاشق رسول ہوں؟ میرے آقا فرماتے ہیں نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک، اور یہ نماز کو ضائع کر کے تو بڑے بڑے دعوے کرتا ہے میں عاشق رسول ہوں۔ عاشق رسول تب ہوگا جب آقا کو خوش کرے گا، جب آقا کی آنکھوں کی ٹھنڈک کو اپنائے گا۔ وہ آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے، نماز دین کا ستون ہے۔ ستون کہتے ہیں پلرز کو، پلرز ہوتے ہیں تو کوئی عمارت کھڑی ہوتی ہے، پلرز نہ ہو تو عمارت کھڑی نہیں ہوتی۔ تو جب ہم نے نماز چھوڑ دی تو نماز تو دین کا ستون تھا، اس ستون، ایک نماز چھوڑی تو ایک ستون گر گیا، دوسری چھوڑی دوسرا گر گیا، تیسری چھوڑی تیسرا گر گیا، چوتھی چھوڑی چوتھا گر گیا، پانچویں چھوڑی، پانچ یہ ستون ہیں۔ اگر پانچوں کی پانچوں چھوڑ دی، پانچوں پلر گر گئے، پانچوں ستون گر گئے، نماز چلی گئی تو دین چلا گیا۔ تو اس لیے نماز دین کا ستون ہے، نماز مومن کی معراج، نماز دین کا ستون۔ تو نماز پڑھنے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے تن، من، دن سب کچھ صاف کرے، اپنے تن کو بھی صاف کرے، اپنے من کو بھی صاف کرے۔ تن کو کیسے صاف کرے گا؟ وہ پاکی حاصل کرنی ہوگی، وہ کپڑوں کی پاکی ہے، وہ جسم کی پاکی ہے، وہ جگہ کی پاکی ہے۔ اور من کو کیسے پاک کرے گا؟ اپنے من کو تب پاک کرے گا کہ اپنے اندر کے انسان کو، اپنے اندر کے من کو حسد سے، تکبر سے، کینے سے، بغض سے، یہ جتنی بھی روحانی بیماریاں ہیں ان سے بھی پاک کرے گا۔ جب پاک کرے گا نا تو پھر وہ سجدہ نہیں ہوگا کہ ادھر یہ سبحان ربی الاعلیٰ کہے اور ادھر سے رب کائنات کی طرف سے جواب نہ آ رہا ہو۔ میرے بابا جان مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے پوچھا گیا نا، یا علی آپ کس طرح نماز پڑھتے ہیں؟ تو فرمایا میں اس وقت تک سر کو سجدے سے نہیں اٹھاتا کہ جس وقت تک میں یوں کہوں کہ سبحان ربی الاعلیٰ، تو میرے سبحان ربی الاعلیٰ کہنے پر میرا رب میرے اس صدا پر، میری اس صدا پر میرا رب مجھے جواب نہ دے، اس وقت تک میں سر کو نہیں اٹھاتا۔ اگلی آیت مقدسہ فرمایا والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا وصیۃ لازواجہم متاعا الی الحول غیر اخراج فإن خرجنا فلا جناح علیکم فیما فعلنا فی انفسہن من معروف واللہ عزیز حکیم۔ اور جو تم میں مر جائے اور بیویاں چھوڑ جائے، وہ اپنی عورتوں کے لیے انہیں گھروں سے نکالے بغیر سال بھر تک خرچہ دینے کی وصیت کر جائے، پھر اگر وہ خود نکل جائیں تو تم پر اس معاملے میں کوئی گرفت نہیں، جو وہ اپنے بارے میں شریعت کے مطابق کریں، اور اللہ زبردست حکمت والا ہے، اللہ زبردست حکمت والا ہے۔
اس آیت مقدسہ میں فرمایا گیا والذین یتوفون منکم، اور جو تم میں مر جائے۔ ابتدائی اسلام میں یہ ہوتا تھا کہ جو بیوہ ہوتی تھی اس بیوہ کی عدت 1 سال تھی، اور اس 1 سال میں وہ شوہر کے یہاں رہ کر نان نفقہ پانے کی مستحق تھی۔ پھر 1 سال کی عدت جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 234 یتربصن بانفسہن 4 اشہر و 10 سے منسوخ ہوئی، جس میں بیوہ کی عدت 4 ماہ اور 10 دن مقرر فرمائی گئی، اور سال بھر کا نفقہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 12 سے یعنی آیت میراث سے منسوخ ہوا، جس میں عورت کو شوہر کی وراثت میں سے حصہ دار مقرر کر دیا گیا۔ لہٰذا اب اس وصیت کا جو حکم ہے یہ باقی نہ رہا۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ 1 سال کا نان نفقہ بھی دیا جاتا تھا اور 1 سال تک اس کو ٹھہرایا بھی جاتا تھا۔ تو جب آیت میراث نازل ہوئی جس میں حکم ہوا کہ اب شوہر اگر فوت ہو گیا تو اس میں کے حصے میں سے اس کو بھی دیا جائے گا، تو کیونکہ اب حصہ مل رہا ہے تو اس لیے اب وہ نان نفقہ جو سال کا ہے وہ ختم ہو گیا۔ اور ادھر جو آیت مقدسہ نازل ہوئی سورۃ النساء کی سورہ بقرہ کی جو آیت مبارکہ نازل ہوئی، اس میں یہ بیان کیا کہ اب جو عدت ہے وہ 4 ماہ 10 دن ہے، اب وہ سال کی عدت بھی ختم ہو گئی۔ اسی طرح اگلی آیت مقدسہ میں ارشاد فرمایا وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اور طلاق والی عورتوں کے لیے بھی شرعی دستور کے مطابق خرچہ ہے، یہ پرہیزگاروں پر واجب ہے۔ اللہ اسی طرح تمہارے لیے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ اس آیت مقدسہ میں یہ جو 2 آیت مقدسہ ہیں، اس میں سے وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ اور طلاق والی عورتوں کے لیے بھی خرچہ ہے، یہاں آیت میں یہ بیان کیا گیا کہ یہ طلاق کی عدت میں شوہر پر عورت کا نان نفقہ یہ دینا لازم ہے، اگر نہیں دے گا تو یہ گناہ گار ہوگا۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ۔ اس کا ترجمہ سن لیتے ہیں اور پھر اس کا شان نزول بھی بیان کرتے ہیں۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم نے ان لوگوں کو نہ دیکھا جو موت کے ڈر سے ہزاروں کی تعداد میں اپنے گھروں سے نکلے تو اللہ نے ان سے فرمایا مر جاؤ، پھر انہیں فرمایا زندہ ہو جاؤ، تو پہلے وہ مر گئے پھر زندہ ہو گئے۔ ترجمے میں ہے فرمایا مر جاؤ پھر انہیں زندہ فرما دیا، بے شک اللہ لوگوں پر فضل کرنے والا، مگر اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ اس آیت مقدسہ میں فرمایا اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہ دیکھا جو اپنے گھروں سے نکلے تھے؟ بنی اسرائیل کی ایک جماعت تھی کہ جس کے علاقے میں طاعون پھیل گیا، وہ موت کے ڈر سے اپنی بستیاں چھوڑ کر بھاگ گئے اور جنگل میں جا پڑے۔ یہ لوگ ہزاروں کی تعداد میں تھے، حکم الہی سے سب وہیں مر گئے۔ کچھ عرصے کے بعد حضرت حزقیل علیہ السلام، جنہیں حضرت ذوالکفل بھی کہتے ہیں، ان کی دعا سے انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندہ فرمایا اور وہ مدتوں زندہ بھی رہے۔ اس کا جو شان نزول تفسیر نعیمی میں لکھا ہے، ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوافل پڑھتے تھے تو سائڈ پہ 2 یہودی جو ہیں وہ آپس میں تکرار کر رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب فارغ ہوئے تو انہوں نے پوچھا کہ بھئی کیا تکرار کر رہے تھے آپ لوگ؟ انہوں نے کہا کہ حضور ہم یہ کہہ رہے تھے کہ آپ کے قرآن میں تو ہر واقعہ موجود ہے۔ فرمایا ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی خشک اور تر چیز ایسی نہیں کہ جس کا ذکر آپ کے قرآن میں نہ ہو۔ لیکن حضرت حزقیل یا حزقیل علیہ السلام، جن کو ذوالکفل کہتے ہیں، ان کا واقعہ تو بڑا مشہور ہے کہ انہوں نے ہزاروں لوگوں کو زندہ کر دیا تھا، تو ان کا ذکر کیوں نہیں ہے؟ تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ نے قرآن پڑھا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں جی ہم نے قرآن پڑھا ہے۔ اب یہاں معلوم یہ ہوا کہ وہ یہودی ہو کر قرآن پڑھتا ہے اور آج کا مسلمان اپنے گریبان میں جان کے کہ تو کتنا مسلمان، تو کتنا قرآن کو پڑھتا ہے۔ بہرحال
انہوں نے کہا حضور ہم نے قرآن کو پڑھا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ وَرُسُولًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ, تم نے یہ نہیں پڑھا کہ ہم نے اس قرآن کے اندر وَرُسُولًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ, کہ بعض رسولوں کا تو اس میں تذکرہ ہی نہیں کیا ہے, بعض کا تو قصہ ہی نہیں بیان کیا ہے. جب یہ بیان ہوا تو ان لوگوں کو تسلی ہوئی کہ واقعی ان کا تو تذکرہ نہیں. تو فرمایا کہ انہی میں سے حضرت حزقیل علیہ السلام بھی موجود ہیں کہ جن کا تذکرہ یہاں موجود نہیں ہے, لیکن احادیث مبارکہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے. یہ حضرت حزقیل علیہ السلام جو ہیں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تیسرے خلیفہ تھے. ان کا اس طرح کا معجزہ ہے کہ یہ ایک مرتبہ ایک بستی سے گزرے تو دیکھا کہ وہاں پر ہڈیاں ہی ہڈیاں پڑی ہوئی ہیں. وہ ہڈیاں کیسی ہوئیں کہ اس کا واقعہ اس طرح ہے کہ وہ قوم, اس پر طاعون ایک مرتبہ نازل ہوا اس قوم پر, تو ان کے جو امیر لوگ تھے وہاں سے وہ ہجرت کر کے چلے گئے. تو جو غریب تھے وہ وہیں پہ رہے, وہ نہیں جا سکے. تو ان میں سے اکثر غریب جو ہیں وہ مر گئے. تو انہوں نے کہا, جب وہ امیر واپس آئے, طاعون چلا گیا, واپس امیر آئے, تو ان لوگوں نے کہا کہ بھئی یہ تو بڑی اچھی بات ہے کہ تم لوگ یہاں سے چلے گئے تو بچ گئے ہو, تو اگلی مرتبہ اگر طاعون آیا تو ہم بھی یہاں سے چلے جائیں گے. اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ اسی سال کے گزرنے کے بعد, یعنی دوسرا سال آتا ہے, تو اسی مہینے میں پھر طاعون آ جاتا ہے. اب یہ سارے کے سارے لوگ وہاں سے ہجرت کرتے ہیں. جیسے ہجرت کی دوسری جگہ پہنچتے ہیں تو اللہ کا حکم ہوا فرشتے کو کہ ان کو کہو کہ مر جاؤ. وہ اللہ کے حکم سے سارے کے سارے مر گئے. جیسے سارے کے سارے مر گئے تو اب کیا ہوتا ہے, 8 دن تک ان کی لاشیں پڑی رہیں, اور ان لاشوں سے یہاں تک کہ وہ پھول گئی, پھٹ گئی. اب جیسے پھولی پھٹی اور اس کی بدبو جو ہے وہ بہت زیادہ پھیل گئی, تو قریب کے جو علاقے والے تھے, قریے والے تھے, وہ آئے اور انہوں نے کہا کہ ان کو دفن کرتے ہیں, یہ تو بو کی وجہ سے, بدبو کی وجہ سے ہمارا جینا محال ہو گیا. تو لیکن جب دفن کرنے کے لیے آئے تو وہ اتنے سارے تھے کہ ان کا دفن کرنا محال تھا. اب انہوں نے کہا کہ چلو ہم ایسا کرتے ہیں, چاروں طرف سے باؤنڈری بنا دیتے ہیں, اونچی سی باؤنڈری ہوگی, اور ان کی لاشوں, ان کی ہڈیوں کو جانور بھی نہیں کھائیں گے, نقصان نہیں پہنچائیں گے, اور یہ بھی جو ہیں یہ محفوظ ہو گئے, اور ہمارے یہاں بھی یہ بو ان کی نہیں آئے گی. اب ان لوگوں نے چاروں طرف سے دیوار دے دی, اور دیوار دینے کے بعد کچھ عرصے کے بعد حضرت حزقیل علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا. حضرت حزقیل علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ میرے مولا ان کا زندہ کر دے, ان کا کیا کرنا ہے. رب کائنات نے حکم دیا کہ ان کو بلاؤ. حضرت حزقیل علیہ السلام نے یوں کہا, اے ہڈیوں جمع ہو جاؤ. وہ ساری کی ساری جو بکھری ہوئی تھی, جو کندھے تھے وہ الگ تھے, بازو الگ تھے, پاؤں الگ تھے, گھٹنے الگ تھے, ہر چیز یعنی جدا جدا تھی. اب انہوں نے جب کہا کہ ہڈیوں ایک جگہ ہو جاؤ, ساری کی ساری ادھر ادھر سے اکٹھی ہو کر وہ ایک باڈی بن گئی. پھر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ اللہ اب کیا. تو اللہ رب العالمین نے حکم فرمایا کہ ان پر یوں دعا کرو کہ ان پر کھال اور گوشت واپس آ جائے. حضرت حزقیل علیہ السلام اسی طرح دعا کرتے ہیں, یا اللہ ان پر کھال اور ان پر جو گوشت ہے وہ واپس آ جائے. بلکہ ان ہڈیوں کو مخاطب ہوتے ہیں, اے ہڈیوں اپنے کھال اور اپنے گوشت کے ساتھ ہو جاؤ. تو ان پر کھال اور گوشت واپس آ جاتا ہے. پھر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں میرے اللہ ان کو زندہ کر دے. پھر انہی کو حکم دیتے ہیں, اے ہڈیوں زندہ ہو جاؤ, اے مردو زندہ ہو جاؤ. سارے کے سارے زندہ ہو جاتے ہیں. حضرت حزقیل علیہ السلام کی دعا کے بعد وہ زندہ رہے. تفاسیر میں آتا ہے کہ وہ ان کے ہاں اولادیں بھی ہوئیں, لیکن ان کے چہرے ایسے تھے کہ جیسے مردوں کے چہرے ہوتے ہیں, اور ان کی جو اولاد ہوئی اس اولاد سے, اس کے بدن سے اسمیل آتی تھی, بو آتی تھی جس طرح مردے کی بو ہوتی ہے. یہ ان کی نشانی رہی. پھر اس کے بعد وہ قوم بھی ختم ہو گئی. اس سے ہمیں کچھ جو پوائنٹ ملے ہیں, جو واقعات ملے ہیں, جو خلاصہ ہے, جو اس سے ہمارے ایک ایمان کی تازگی ملی ہے, وہ کیا ہے, اس کے بارے میں انشاءاللہ جو ہمارا نیکسٹ درس ہوگا اس میں ہم بیان کریں گے کہ اس میں کیا کیا پوائنٹ ہیں, اس میں کیا کیا ہمارے عقیدے کی باتیں ہیں, اور اس میں کیا ہمیں درس ملا ہے. انشاءاللہ یہ بیان کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.
اللہ 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 اللہ